نصلی علی رسول الکریم وعنہ قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآنائن وهو بالزورا فوضع يده في الآناء فجعل الماء ينبع من أصابعه فتوضأ القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زهاء 300 متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا اور آپ اس وقت مقام زورا میں تھے۔ مقام زورا مدینہ پاک کا عقبی علاقے کا ایک مقام مشہور جگہ جہاں آج کل بازار بنا ہے، سبزی منڈی ہے۔ آقا وہاں تشریف فرماتے، برتن لایا گیا، فوضع یدہ فی الآناء، پھر سرکار نے اس برتن میں دست کرم ڈال دیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر دیکھا گیا کہ جعل الماء ینبع من اصابعہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلیوں سے پانی بہہ رہا ہے، پانی نکل رہا تھا۔ فتوضأ القوم، ساری قوم نے وضو کیا۔ حضرت قتادہ وہ حضرت انس بن مالک سے کہتے ہیں کم کنتم، اس وقت ایک چھوٹا سا برتن اور اس میں سرکار کا دست کرم ڈالنا اور پھر انگلیوں کے گھائیوں سے پانی نکلنا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے کہا کہ کم کنتم، تم کتنے تھے؟ کہتے ہیں 300 او زہاء 300، ہم 300 کے قریب لوگ تھے۔ اور ایک برتن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کرم انگلیاں شریف ڈالی تو پھر پانی کا چشمہ اس سے نکل رہا تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی نکلنا، یہ کمال ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ عصا مارتے تو پتھر سے پانی نکلتا۔ بے شک یہ معجزہ اللہ کی قدرت اور نشانی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پتھر پہ لاٹھی مارے تو پانی نکلے، مگر عموماً پتھروں سے پانی نکلنا ممکن ہے، نکلتا رہتا ہے، مگر انگلیوں سے پانی نکلنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا معجزہ اور قدرت الہی ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ نہیں، احادیث میں ایک روایت حضرت جابر کی ہے، حضرت انس کی، اس کے علاوہ ایک روایت ہے، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے اور حضرت قتادہ کی بھی ایک روایت گزری۔ کئی ایک روایات ہے کہ دوران سفر یا جہاد کے لیے روانہ ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں، صحابہ پیاسے ہوئے، پانی ختم ہوا، مصطفیٰ جان رحمت نے ان برتنوں میں یا مشکیزوں میں دست کرم ڈالا اور نکالا تو سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ تو انگلیوں سے پانی نکلنا بے شک یہ مصطفیٰ جان رحمت کا بہت بڑا معجزہ۔ اور پھر مختصر چھوٹا سا برتن، مختصر پانی نکلتا رہا یہاں تک کہ 300 400 500 الگ الگ تعداد روایتوں میں ہے، ان سب کو پانی کافی ہو جانا، جانوروں کا سیراب ہو جانا، لوگوں کا وضو کرنا، آئندہ کے لیے پانی کو محفوظ کر لینا۔ یقیناً ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے جب یہ معجزہ کا صدور ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انگلیوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے جنت کی نہروں کا کنیکشن دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ پنجاب 5 نہریں مصطفیٰ جان رحمت کے دست پاک سے نہریں جاری ہیں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ یہ متعدد ایسی روایتیں ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کی شکل میں صادر ہوئے، اور وہ پانی بڑا بابرکت ہے۔
جب علماء نے اس پہ تقابل کیا کہ پانی سب سے کون سا اچھا پانی ہے، اپنی اپنی رائے علماء نے پیش فرمائی. کسی نے کہا کہ وہ پانی اچھا ہے جس پانی کو جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے، یعنی آب زمزم. بے شک عظمت والا پانی ہے کہ اس کو نسبت ایک پیغمبر اور پیغمبر زادے سے ہے، تو پھر وہ عظمت والا پانی ہے. کسی نے کہا کہ وہ پانی عظمت والا ہے جو کسی بزرگ اور کسی بڑی شخصیت کے منہ اور دہن سے لگ جائے. کسی نے کہا کون سا پانی، کسی نے کہا کہ وضو کا پانی سب سے بہتر ہے. مگر سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بے شک یہ ساری پانیوں کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہے. جنت کا کوثر کا پانی بھی افضل ہے، نہر سلسبیل کا پانی بھی افضل ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ مسلم ہے. مگر ان سب پانیوں میں وہ پانی افضل ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے نکلا ہے. کہو پانیوں میں ہے اچھا کون سا اچھا پانی، کہو پانیوں میں ہے کون سا اچھا پانی، پنجے سرور عالم سے جو نکلا پانی، پنجے سرور عالم سے جو نکلا پانی. یہی ہے ہمارے جو ہے حضور قاضی گجرات سید سلیم باپو قبلہ کے چھوٹے بھائی سید عبدالعزیز باپو قبلہ ہے، انہوں نے پوری پانی پہ نظم لکھی ہے. کہو پانیوں میں ہے کون سا اچھا پانی، پنجے سرور عالم سے جو نکلا پانی. پہنچ پایا نہ علی اصغر تک کربل میں، پہنچ پایا نہ علی اصغر تک کربل میں، اپنی قسمت پہ پھوٹ کے رویا پانی، اپنی قسمت پر پھوٹ کے رویا پانی. یعنی وہ پانی بہتر ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دستے کرم سے نکلا ہے. اور اس پانی کو کئی ایک نسبتیں ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہو کے ہوا ہے. یہ پانی بڑا عظمت والا ہے، اور وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو یہ پانی نصیب ہو گیا. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو وہ موقع ملا مصطفیٰ جان رحمت سروے کونین کے پنجے پاک سے وہ پانی نکلا اور صحابہ اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. یقیناً جس دل میں جس جسم میں اس پانی کا ایک قطرہ چلا جائے اس جسم کی عظمت مسلم ہے. ان عبداللہ ابن مسعود قال كنا نعد الآیات برکتا وانتم تعدونها تخویفا كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بآناء فيه ماء قلیل فأدخل يده في الآناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله والبركة من الله وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا کہ ہم معجزات کو برکت شمار کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود اپنے بعد والوں سے یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم معجزات کو جو حضور کے معجزات ہیں ہم ان معجزات کو برکت تصور کرتے تھے، برکت شمار کرتے تھے. وانتم تعدونها تخفیفا، اور تم جو ہے معجزات کو تم جو ہے انہیں ڈر کی چیز سمجھتے ہو، تم انہیں ڈر کی چیز، یعنی تم معجزات کو ڈر کی چیز سمجھتے ہو. ہم معجزات کو برکت شمار کرتے تھے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جیسے قرآن مجید میں آیت پاکہ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا تھا، تو پھر کبھی کبھی وہ معجزات ان کی وہ قوم جو ان معجزات پہ ایمان نہیں لاتی، آیات الہی کا انکار کرتی، تو پھر ان معجزات کے انکار کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا تھا. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی،
تو اب یہ معجزہ ہے، مگر ان کے قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کی بے ادبی کی تو اس وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ تم معجزات کو ڈر سمجھتے ہو، ڈر میں شمار کرتے ہو، بے شک یہ ڈر ان لوگوں کے لیے ہے جو ان معجزات و آیات کو جو ہے نہ مانے، انکار کرے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم تو معجزات کو برکتیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ ہم تو مانتے بھی ہیں، اور جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت سے معجزات کا صدور ہوا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے، اور سفر میں کبھی پانی کا معجزہ، کبھی کیا معجزہ، ان سارے معجزات سے صحابہ نے فائدہ و برکتیں بھی حاصل کی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے معجزات عذاب لے آتے ہیں جو ان معجزات کا انکار کرے۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا، ان کی قوم نے ان کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کی قوم نے انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، ان کی قوم نے انکار کیا۔ تو ان معجزات پہ انکار کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے، اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ معجزات کو ڈر میں شمار کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم تو معجزات کو برکت تصور کرتے تھے کہ ایک چیز دیکھنے کو ملتی تھی جو کبھی نہ ملے۔ اب بتائیے کبھی ایسی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ درخت اپنی جگہ سے خود بخود اکھڑ گیا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے سلام پیش کر رہا ہے؟ تو ایک وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو چیز عادتاً ناممکن ہے، جو نہیں ہو سکتی، مگر وہ معجزات مصطفیٰ جان رحمت کے صادر ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملتی جو شاید کوئی دیکھ پائے۔ درخت آ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، کنکریاں کلمہ پیش کر رہی ہے، سلام پیش کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے، پہاڑ کی چوٹی مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھ رہی ہے، ہرن انسانی زبان میں بات کر رہی ہے، کبوتری کا بچہ بات کر رہا ہے، اونٹ آ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی۔ اور دوسری، کبھی سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہے تو ہم پیاسے ہیں، وہ پانی مل رہا ہے، یعنی برکت بھی ملتی ہے، اور جو کوئی نہ دیکھ سکے وہ صحابہ کو دیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کننا نعد الآیات برکہ، ہم ان معجزات کو برکت تصور کرتے تھے۔ تو پھر اسی ضمن میں آگے عبداللہ بن مسعود اپنی ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فقل الماء، پانی کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اطلبوا فضلۃ من ماء، کہیں سے تھوڑا بچا ہوا پانی تلاش کرو۔ کسی کے برتن میں تھوڑا بہت پانی بچا ہوگا، پانی سب سے پاس ختم ہو گیا ہے، کہاں کہیں سے برتن یعنی بچا ہوا پانی، تھوڑا سا کسی کے مشکی ذیل میں برتن میں تھوڑا سا پانی ہو، چند قطرے ہو، تلاش کرو۔ کہتے ہیں فجاؤ بآناء فیہ ماء قلیل، تو صحابہ ایک برتن لے کے آئے جس میں کچھ پانی تھا، کچھ پانی تھا۔ فادخل یدہ فی الاناء، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس برتن میں ڈالا، ثم قال، پھر مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ حیا علی الطہور المبارک، آقا فرماتے آؤ برکت والے پانی، والبرکت من اللہ، آؤ اللہ کی برکت پر، یعنی یہ جو پانی نکل رہا ہے آؤ برکت والے پانی سے سیراب ہو جاؤ، آؤ اللہ کی جانب سے یہ برکت ہے اس کو حاصل کر لو۔ صحابہ جو ہے جھنڈ لگا دیے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ارد گرد صحابہ کا ہجوم لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کی نہر و چشمہ ابھر رہا ہے، پانی جاری ہے، نہر جاری ہے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، اور کہتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، وہ یوکل، اور وہ کھایا جاتا۔ ہم کھانے کی تسبیح سنا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بولتی ہے، کھانے کی تسبیح سنا کرتے، یعنی وہ پانی نکل بھی رہا ہے اور پانی سے اللہ کی تسبیح کی آواز بھی آ رہی ہے۔ یہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہ معجزات ہیں، ایسے بے شمار احادیث میں واقعات ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی ختم ہو گیا اب میں کیا کروں،
یہ تو وہابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا نہیں ہے کہ اب کیا کریں گے، یہ کیا کرنا وہاں نہیں ہے، وہاں اگر مگر نہیں ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، وہاں تو بس منگتا آتا ہے، جس حاجت کو لے کے آتا ہے مقصد پورا کر دیا جاتا ہے، مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہ سرکار میں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یعنی لا نہیں ہے کہ نہیں ہے میرے پاس، اگر کی حاجت نہیں ہے کہ اگر ہوگا تو دوں گا، یہ لا اگر مگر اوروں کے پاس ہوتا ہے، مصطفیٰ کے پاس اگر مگر نہیں ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا در پاک ہے جہاں کبھی خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ اب ایسا نہیں پانی ختم ہو گیا تو چلو اب میں کیا کروں، کہیں زمین کھودو دیکھو کیا ہوتا ہے، نہیں، وہ جس مقصد کے حضرت قتادہ کی آنکھ جنگ میں آنکھ کا گولہ باہر نکل آیا تھا، کافر کی تلوار لگی تھی تو پوری آنکھ کا گولہ باہر نکلا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ اب ان کو جانا چاہیے کسی سرجن کے پاس جو MS ہو، ماسٹر آف سرجری کے پاس جانا چاہیے کہ بھئی وہیں آنکھ لگا دے گا، جراح کے پاس چلے جاتے، مگر بعد جنگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ میں آنکھ کا گولہ ہے، نکلی ہوئی بلیڈنگ ہو رہا ہے اور خون نکل رہا ہے، حضور ایک کافر کی ضرب لگی، آنکھ نکل آئی۔ عقیدہ تھا نا صحابہ کا، مصطفیٰ دنیا کے بھی طبیب ہیں آخرت کے بھی طبیب ہیں، دنیا و آخرت کے طبیب اعظم مصطفیٰ ہیں، آئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کچھ پڑھا، لعاب لگایا آنکھ کے گولے پر، آقا کہتے اے قتادہ غمہا، اب اس کو اپنے آنکھ کی جگہ پہ لگا لو، وہی ہاتھ میں آنکھ تھی لگائی۔ حضرت قتادہ حلفیہ کہتے ہیں قسم رب کعبہ کی آنکھ تو لگی گئی، ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی زخم لگائی نہ تھا، مستزاد فائدہ یہ ہوا کہ روشنی بھی آنکھوں کی بڑھ گئی، روشنی بھی آنکھوں کی بڑھ گئی۔ یہ عقیدہ صحابی کا ہے اور یہی عقیدے پر اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ اب انہیں معلوم تھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کو اللہ تعالیٰ نے کرم و رحمت کے لیے بنایا ہے، یہاں کبھی بھی جو ہے دامن کوئی خالی دامن نہیں جاتا ہے، دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، تو یہ پانی کا معجزہ، انگلیوں سے چشمہ نکلنا، یہ کئی ایک مقامات پر سفر و حضر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ صادر ہوا۔ اور یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، پیچھے حضرت ابو ہریرہ کی اس طرح کی روایت گزر چکی، حضرت جابر کی روایت گزر چکی، یہ معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، اسی لیے صاحب مشکات نے ان احادیث کو باب المعجزات میں بیان کیا ہے۔ آگے والی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے اور دوران سفر پانی ختم ہو گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ آگے بڑھو، ایک جگہ پہ تمہیں پانی مل جائے گا۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔